السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن سحر عامر کے ساتھ پروگرام ہے ہمارے انبیاء۔ افطار میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی ہے اور شفرا نے آ کر اطلاع دی ہے کہ فرعون تمام بچوں کو قتل کروا چکا ہے اور کیا تمہارے یہاں بھی جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو چھپانے کا انتظام ہے۔ عمران کی بیوی اب مزید سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ شفرا نے ایک ایسی خبر اسے آ کر سنائی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو اسے کرنا تھا۔ سوچتے سوچتے اس پر غنود کی طاری ہو گئی۔ عمران کی اہلیہ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے ان کے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہے۔ انہیں غنودگی میں آواز آئی کہ ایک صندوق لو اور اس پر رال اور روغن کا لیپ کر دو اور اس میں بچے کو رکھو اور دریائے نیل میں بہا دو۔ عمران کی بیوی نے سب سے پہلے یہ سب کام مکمل کر لیا اور بچے کو صندوقچے میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ اس صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر چلتی جائے اور دیکھ کر آئے کہ صندوق کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لڑکی روتی ہوئی اپنے بھائی کے تابوت نما صندوق کو دیکھتی ہوئی کنارے کنارے چلتی رہی۔ صندوق چلتے چلتے فرعون کے دریائی محل تک پہنچ گیا اور ایک جھاڑی میں جا بسا۔ فرعون کی بیٹی اس وقت درباری محل کے دریا کی سیر کر رہی تھی۔ اس کی نظر جب جھاڑی میں پھنسے ہوئے صندوق پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ ضرور اس میں ہیرے جواہرات ہوں گے۔ اس نے فوراً ایک کنیز کو حکم دیا کہ وہ جلد جا کر اس صندوق کو اٹھا کر لائے۔ جب وہ کنیز صندوق اٹھانے گئی تو اس کے ساتھ کچھ کنیزیں اور بھی چل دی تاکہ دیکھ سکے کہ صندوق میں کیا ہے۔ جب وہ سب کنیزیں جمع ہو کر صندوق کو دریا سے نکال کر باہر لائیں تو ان میں عمران کی بیٹی بھی جا ملی۔ ظاہر ہے کہ جب رش لگ گیا تو وہ بھی اس میں جا ملی تاکہ دیکھ سکے کہ اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے جب صندوق کھولا تو سب حیرت سے چیخنے لگے، یہ تو بچہ ہے، یہ تو بچہ ہے، ننا منا پیارا سا بچہ۔ فرعون کی بیٹی نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ دیکھو انگوٹھا چوس رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں صندوق اٹھایا اور کنیزوں کو ساتھ لے کر اپنی ماں کے پاس گئی اور صندوق کو اس کے تخت کے سامنے رکھ دیا۔ فرعون کی بیوی نے جب ایک بچے کو صندوق میں پایا تو حیرانگی سے بولی، یہ کون ہے؟ فرعون کی بیٹی فوراً بولی، یہ موشا ہے، موشا۔ ناظرین، قبطی زبان میں موشا کے معنی نہ ڈوبنے والے کے ہیں، یعنی جو ڈوبا نہیں۔ اور چونکہ مصر کی قدیم زبان قبطی تھی اس لیے اس کی بیٹی نے اس بچے کا نام موشا رکھا، جبکہ علامہ طبری کے مطابق فرعون کی بیٹی کی بجائے اس کی بیوی نے بچے کا نام موشا رکھا۔ یہی نام آگے چل کر عربی زبان میں موسیٰ علیہ السلام ہوا۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران بن قابس بن لاوی بن یعقوب تھے اور ان کی والدہ یوحنا بنت لاوی بن یعقوب تھی۔ ایک روایت میں ان کا نام نخائل بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون تھے جو ان سے 7 سال بڑے تھے اور ان کی بہن کا نام مریم تھا جو ان دونوں سے بڑی تھی۔ اچھا، یہ ایک خوبصورت حسن اتفاق ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے والد کا نام بھی عمران تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو مریم ہے، ظاہر حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا تو ان کی بہن کا نام یعنی ان کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ یہ مریم بھی عمران کی نسبت رکھتی ہیں اور وہ مریم بھی عمران ہی کی نسبت رکھتی ہے۔ فرعون کی جو بیوی تھی اس کا نام آسیہ تھا اور وہ اہل ایمان میں سے تھی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ فرعون کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا تھا اور بعض کا خیال ہے کہ فرعون کی بیوی نے انہیں اپنا بیٹا بنایا تھا، لیکن قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ ہمارے لیے یہی بات درست ہے جو قرآن کہتا ہے۔ بچے کو دیکھ کر کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی بچہ معلوم ہوتا ہے، لہذا اسے قتل کر دینا چاہیے۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تو ایک شبہ اس کے دل میں بھی پیدا ہوا، لیکن بیوی نے شوہر کی جب یہ کیفیت دیکھی تو بولی کہ ایسے پیارے بچے کو کس طرح قتل کرنا مناسب نہیں، ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اور پھر تم نے بنی اسرائیل کے کتنے ہی بچے قتل کروا دیے مگر میں نے اف تک نہیں کی اور نہ ہی کسی کی جان بخشنے کو کہا، حالانکہ میرا دل اس قریزی سے ڈرتا ہے اور زیادتی کرنے سے انکار کرتا ہے، مگر میں اس بچے کو تمہیں قتل نہیں کرنے دوں گی۔
یہ چاند سا بچہ دریا کا دیا ہوا تحفہ ہے، مجھے بچہ بہت پیارا لگا ہے، اور مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے غیب سے مجھے بیٹا ملا ہو۔ اور پھر یہ ضروری تو نہیں کہ اس کا تعلق بنی اسرائیل ہی سے۔ فرعون کی بیوی کے دلائل، اور شاید یہی وہ دلائل ہیں، یہی وہ ایمان سے بھرپور دلائل ہیں کہ جو دنیا کی 4 بہترین خواتین ہیں، حضرت آسیہ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہاں پر ابھی ہم اس ذکر کو اختتام پذیر کرتے ہیں، کیونکہ افطار میں تھوڑا آپ سے طویل بات کریں گے کہ اب آگے کیا ہوا۔ بہت ہی حیرت انگیز اور دلچسپ موڑ اختیار کر رہا ہے واقعہ۔ اژدہا یہیں پر موجود ہے ناظرین کرام، اور ابھی اپنے پنجرے میں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرامت ہے کہ ان کا عصا اژدہا بن گیا۔ اژدہا سانپوں کا دشمن ہوتا ہے، سانپ انسان کا دشمن ہے، لہذا اژدہے نے سانپوں کو نگل لیا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عصا اژدہا تھا، بلکہ اللہ کے حکم سے تمام سانپوں کو وہ اژدہا کھا گیا تھا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو پھر انشاءاللہ لوح قرآنی بھی ہوگا اور عالم اور عالم بھی ہوگا۔ لیکن جب ہم وقفے میں جائیں گے تو ہمارا پروگرام ہے بشریٰ عامر کی آواز میں نیکی۔ آئیے نیکی دیکھتے ہیں، اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی لوح قرآنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔